بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئر معونہ کا المیہ، سفر 4 ہجری۔ حادثہ رجیع ہی کے زمانے میں ایک اور المیہ پیش آیا جو رجیع سے بھی زیادہ المناک تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک، جو ملاعب الاسنہ یعنی نیزوں سے کھیلنے والا کے لقب سے مشہور تھا، مدینے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائے صحابہ میں سے 70 مبلغین بھیج دیے۔ انہوں نے بئر معونہ پر پڑاؤ ڈالا اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ اس نے خط پڑھنے کے بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ پھر فوراً ہی اس اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ پر حملے کے لیے بنو عامر کو آواز دی، مگر ابو برا کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، لہٰذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی اور اس کی چند شاخوں رعل، ذکوان اور اسیہ نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا محاصرہ کر لیا اور سب کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ صرف کعب بن زید اور عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہما بچ رہے۔ کعب بن زید رضی اللہ عنہ زخمی تھے، انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، چنانچہ وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لائے گئے، پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہما منظر بن اخبا رضی اللہ عنہما کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے جائے واردات پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نوعیت سمجھ گئے، چنانچہ وہاں پہنچ کر منظر رضی اللہ عنہ نے لڑتے بھرتے شہادت حاصل کی اور عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ قید کر لیے گئے۔ جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی، انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ مدینہ پلٹے۔ راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا۔ چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا، قتلت قتلین لأدینہما، تم نے ایسے 2 آدمی قتل کیے ہیں جن کی دیت مجھے دینی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجیع اور بئر معونہ کے ان حادثات سے سخت رنج و الم پہنچا۔ یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی سفر 4 ہجری میں پیش آئے تھے، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں پر 30 روز تک نماز فجر میں بددعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا، ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قنوت ترک فرما دیا۔